وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ چند روز سے سورۃ الحجرات کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ یہ اس کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سے سورۃ الحجرات کا نزول فرمایا۔ اس کا تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں کہ چند حضرات آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آوازیں دینی شروع کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس زمن میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کسی مومن کے لیے شیان شان نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر سے باہر سے آوازیں دینی شروع کر دے۔ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بات تشریف لاتے تو پھر ان سے بات کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو باہر بلائیں اور ان کے آرام کا وقت ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہے اور آپ کی توہین۔ اس کے بعد چند باتیں اور ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی بات کوئی خبر پہنچے تو اس کو من و عن اسی طرح تسلیم نہ کر لو یہاں تک کہ اس کی چھان پھٹک کر لو، پتہ کر لو کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکونوا خیرا منہم، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا استہزاء نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا مزاح اور چیز ہوتی ہے اور استہزاء اور ہوتی ہے۔ استہزاء یہ ہوتا ہے کہ کسی کی انسلٹ کی جائے اور اس کو بے عزت کیا جائے اور اس کو نیچا دکھلایا جائے۔ مزاح ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق میں آدمی جس سے اگلے کی انسلٹ مقصود نہ ہو، صرف محفل کے اندر تھوڑا سا آدمی رنگ بھر دیتا ہے، تھوڑی سی کوئی لطیفہ سناتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، ہاں جی، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن کسی کا استہزاء کرنا، اس کو نشانہ بنانا، اس کی اجازت ہے شریعت نے نہیں دی۔ دیکھو ایک واقعہ ہوا تھا، اللہ رب العزت نے کتنے احکامات اس کے اندر نازل فرما دیے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں بہت سارے گمان کرنے سے بچو۔ کسی کے بارے میں الٹے سیدھے گمان قائم نہ کر لو کہ فلاں آدمی کس طرح کا ہے، تو گمان کرنے سے بھی بچو کہ ان بعض الظن، کیونکہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، اور آگے شاہ فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو کے اندر نہ لگے رہو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت بھی نہ کرے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں نہ کرے۔ اگر وہ اس بات سن لیتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ ایسی بات ہے جب ہم کسی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سن لیتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ یا آدمی جب بعض محفل کے اندر بات کر رہا ہوتا ہے تو اچانک وہ آدمی بعض دفعہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر سب کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو وہ بعض دفعہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کی بات سن لی، آپ یہ کہہ رہے ہو، نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بات ہم ٹھیک نہیں کر رہے تھے، اسی وجہ تو ہم اس لیے اسے معذرت کر رہے ہیں اور اپنے اس ایکسکیوز پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ پر اگر وہ اس طرح کی بات سن لیتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی باتیں پیٹھ پیچھے کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے بعد یہ جو خطابات تھے یہ سارے مومنوں کو تھے، مسلمانوں کو تھے۔ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ہاں جی، اے ایمان والو، وہ ان کو خطاب کرتے ہیں، یا اپنے رسول کو خطاب کرتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ہاں جی، یا ایھا المزمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو یا ایھا النبی کہتے ہیں، یا ایھا الرسول کہتے ہیں، یا ایھا المزمل کہتے ہیں، یاسین کہتے ہیں، کبھی طٰہٰ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی عادت ہے
کہ وہ کفار کو خطاب نہیں کرتے، کفار کو خطاب براہ راست خطاب نہیں کرتے۔ یہ تو اس کا صرف قرآن حکیم کے اندر صرف 2 جگہ کافروں کو خطاب ہوا پورے قرآن میں، لیکن ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی، صرف ایک جگہ سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جو کافر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو خطاب ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے کہتے ہیں میں تو آپ کے منہ لگنا نہیں چاہتا، کہ میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب کسی کو آدمی اگنور کرتا ہے کہتا ہے اس کا میرے ساتھ تذکرہ ہی نہ کرو، تو اللہ رب العزت جو کفار ہیں ان کی بات نہیں، ان کو مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو صرف ایک دفعہ پورے قرآن میں ایک دفعہ خطاب کیا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو لا تعتذروا اليوم، اور یہ بھی خطاب آخرت کے حساب سے ہے۔ کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کفار، اے کافرو آج کے دن اپنا عذر پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے کیے کی جزا ملے گی۔ تو یہ خطاب بھی آخرت میں، یہاں ان کو خطاب نہیں کیا کہ یعنی ان کو منہ نہیں لگایا۔ اور صرف دوسری جگہ یہ ہے جو سورۃ الکافرون کے اندر ہے قل یا ایھا الکافرون، ہیں وہ بھی براہ راست خطاب نہیں کیا، کیا کہا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو آپ ان سے کہہ دیں، میں نہیں کہتا۔ تو اللہ رب العزت براہ راست کفار کو خطاب نہیں کرتے، تو اللہ کی شیان شان ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا نہیں، اللہ بھی اس سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو صرف قرآن کے اندر 2 جگہ ایسی ہیں جہاں قرآن نے کفار کا براہ راست ذکر کیا۔ ویسے تو ان کے عقائد بیان کیے ہیں جی، لیکن براہ راست ان کو خطاب نہیں کیا۔ اور ایک طریقہ اللہ رب العزت کا اور ہے کہ وہ جب عام لوگوں کو خطاب کرتے ہیں جس کے اندر کفار بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، منافقین، تو وہاں کیا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس کے اندر کفار بھی آگے، مشرکین بھی آگے، منافقین بھی آگے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، جیسے قرآن پہلے سے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو سب کو کہا۔ تو یہاں بھی ایک جگہ یہ شاہ فرمایا جو آخری آیات ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی۔ اوپر جو بیان کیا تھا نا کہ ایک دوسرے کا استہزاء نہ کرو، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ الزام نہ دو، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تو ایک ہی ماں باپ، ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور اس کا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ استہزاء کرتا ہے نا، مذاق کرتا ہے، تو اس کے اندر اصل کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ جو بڑا آدمی، دیکھو نا، کوئی ماڑا آدمی، کوئی کمتر آدمی تو بڑے کسی کے ساتھ نہیں کرتا مذاق، وہ بیچارہ پہلے بچھا ہوتا ہے ماڑا۔ جو تھوڑا سا پیسے والا ہوتا ہے، عہدے والا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ وہ مذاق کرتا رہتا ہے، اس کو بے عزت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں شاہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم اللہ رب العزت نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر تمہارے قبیلے بنائے ہیں جی، تمہارے قبیلے بنائے، وہ کس لیے بنائے؟ وہ قبائل لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپ کے ایک دوسرے کے اندر تعارف ہو جائے۔ کوئی آدمی کہتا ہے جی شراز صاحب، وہ کہتے ہیں کس کے بیٹے، اور جن کے والد صاحب کہیے نا بھائی کس فیملی سے ہیں، وہ فلاں۔ اس طرح آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے بات، فلاں قبیلے کے بارے میں بات کی جا رہی، کیونکہ ایک ہی نام کے، ایک ہی والد کے، ہو سکتا ہے میرے والد، میرا نام بھی ہو، میرے والد کا بھی نام، وہ انہیں کا ایک آدمی کا بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں جی، بعض دفعہ اس کے والد کا نام بھی سیم ہی ہوتا ہے۔ کہتا نہیں بھائی وہ نہیں، وہ جو فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں سید کے ہیں، قریشی ہیں، مغل فیملی سے ہیں۔ تو اس سے اس کے بتلانے کا مقصد اصل میں یہ تھا، اللہ نے فرمایا یہ جو قبائل بنائے ہیں نا، یہ کوئی تفاخر کے لیے، کوئی عزت کے لیے، کوئی جو ہے نا کسی کو بڑھوتری کے لیے نہیں بنائے، لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں، اور اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ اور مقصد بنا لیا، ہم نے کہا ہم جٹ ہوئے، ہم چودھری ہوئے، ہم ملک ہوئے، اساں نال کون ملی سکنا ہے،
असां दी बरादरी बड़ी, असां राजे हैं, असी फलाने हैं, है जी। हमने तो उसको बना लिया है अपनी टोर के लिए, अपनी अपनी चुदराहट के लिए। अल्लाह ने कहा इसलिए नहीं बनाए। तुमने गलत जो है ना तशरीह कर ली है, लोगों ने गलत तशरीह कर ली है जी। फिर वो अपने नाम के साथ कोई आगे चौधरी लिखता है, कोई पीछे चौधरी लिखता है, कोई आगे राजा लिखता है, फिर फलाना राजा मोहम्मद अशरफ साहब, हाँ जी, चौधरी फलाने साहब, मलक फलाने साहब, ये साथ लिख कर उनका मकसद कोई तारफ नहीं होता, उनका मकसद है अपनी बड़ाई बयान करना। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया ऐ लोगो, ये तुम तो एक ही बाप से और एक ही माँ से पैदा किए गए हो, है जी। तुम्हारा कोई और कोई तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी कोई और शान नहीं है। और शान ये है, शान अल्लाह रब्बुल आगे इरशाद फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से जो है ना वो इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला, बस और कोई नहीं। इज्जत वाला अगर सब किसी को समझते हो, हैं जी, इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल के यहाँ, वो कौन से है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में से मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला है जी, आजिज़ी करने वाला है, इनकिसारी करने वाला है, वो अल्लाह के यहाँ उसी की कदर व मंजिलत है। काला बिलाल हबशे का, काला मोटे मोटे होंठ, यानी का रंग भी काला,